بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ شام کے سائے سورج کی روشنی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، جس سے سڑک کے ارد گرد کا ماحول ایک سنسنی خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ میں اپنی بھتیجی کے ہمراہ فیکٹری سے واپس گھر کی جانب جا رہی تھی۔ شام کے ڈھلتے سائے میرے اندر خوف پیدا کر رہے تھے، اس لیے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ فیکٹری کے راستے میں آنے والے جنگل سے جب میرا گزر ہوا تو اچانک سے میں نے اپنے ہاتھ میں جھٹکا محسوس کیا۔ میں نے اپنے ساتھ میں موجود بھتیجی کی جانب دیکھا تو وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری 13 سالہ بھتیجی میں اس قدر طاقت آ گئی تھی کہ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر جنگل میں بھاگی۔ میں اپنی بھتیجی کی اس حرکت پر بہت پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگل میں دور تک نکل جاتی، میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑ لیا، لیکن وہ مجھ سے اپنا آپ مسلسل چھڑوا رہی تھی۔ اس کو پکڑنا میرے لیے محال ہو رہا تھا۔ پھر اچانک سے میری بھتیجی فائزہ نے میرے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا۔ درد کی شدت سے میں بلبلا اٹھی۔ جب میں نے اپنے ہاتھ پر موجود اس کے دانتوں کے نشان کو دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ میرے حواس کھونے لگے۔ جہاں پر میری بھتیجی فائزہ نے مجھے کاٹا تھا وہاں پر ایک ایسی تحریر لکھی تھی جس کو پڑھ کر میری روح لرز گئی۔ میرے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو، یہ میری ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھ پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے جب فائزہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کو اپنی جانب گھورتے دیکھ کر مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، مگر میں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھا اور فائزہ کا ہاتھ پکڑ کر جلدی جلدی گھر کی جانب تیز قدم اٹھانے لگی۔ تیز چلنے سے میرا تنفس بحال نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر سانس لیا۔ میرا دماغ اس قدر شل ہو رہا تھا کہ میں نے تیزی سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ جب بھائی جان نے دروازہ کھولا تو وہ مجھ پر بھڑکنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے ایسا کیا لگا ہے جو تم اس قدر برے طریقے سے دروازہ پیٹ رہی ہو؟ میری سانسیں اس قدر پھولی ہوئی تھی کہ میں بھائی جان کی کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ میں خوف سے نڈھال تھی۔ میں فائزہ کو بڑے غور سے گھورنے لگی جو اب نارمل حالت میں آ چکی تھی، اور جلدی سے جا کر پانی پیا۔ جب میں نے پانی کا گلاس تھاما تو اپنے ہاتھ پر موجود فائزہ کے دانتوں کے نشانات کو دیکھنے لگی، مگر اب وہ جگہ اور اس پر موجود تحریر بالکل صاف تھے۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور گلاس میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ گلاس کے گرنے کی آواز سے بھائی جان اچانک سے اندر آئے اور میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے گلاس جلدی سے اٹھا کر دوبارہ اس میں پانی بھرا۔ پانی پی کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بھائی جان مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے رہے، مگر میرے پاس ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہی کوئی ثبوت تھا۔ وہ یقیناً میری ذہنی حالت پر شک کرتے، سو میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں جا کر بیٹھی تو میری 13 سالہ خوبصورت بھتیجی فائزہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ فائزہ کو دیکھ کر مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس سے پیار کرنے لگی۔ وہ میرے ساتھ اس بات پر ضد کر رہی تھی کہ رات کو میرے ساتھ سوئے گی۔ میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اس لیے تم جا کر اپنے ابو کے ساتھ سو جاؤ، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بن ماں کی بچی تھی، اس کو ڈانٹنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیٹنے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ جو حرکت فائزہ نے کی تھی وہ اس کی ہرگز نہیں تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے سونا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو میں نے اپنی زبان پر قرآنی آیات کا ورد شروع کیا۔ دوبارہ سے میرے ہاتھ پر موجود تحریر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میں بے ساختہ اٹھ کر اپنے ہاتھ کا معائنہ کرنے لگی جہاں پر فائزہ نے مجھے کاٹا تھا۔ مجھے وہیں پر جلن بھی محسوس ہو رہی تھی، جس کی تپش کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں موجود دوا ڈھونڈنے لگی جو میں زخم پر لگا کر سکون محسوس کر سکتی۔ جیسے ہی میں نے دوا لگانا شروع کی تو اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ میری بھتیجی فائزہ کو اندھیرے میں بہت ڈر لگتا تھا، اس کی وجہ سے میں نے جلدی سے موم بتی ڈھونڈنا شروع کی تاکہ کمرے میں روشنی کر سکیں۔ جیسے ہی موم بتی اٹھانے کے لیے میں نے اپنے قدم پلنگ سے نیچے زمین پر رکھے تو میں نے اپنے کندھوں پر ہاتھوں کا بوجھ محسوس کیا۔
जब मैंने अपनी गर्दन मोड़ कर देखा तो फ़ाइज़ा मेरे कंधों को मजबूती से पकड़े हुए थी। उसके हाथों में इस कदर मजबूती थी कि मुझसे अपना आप छुड़वाना मुश्किल हो रहा था। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो एक तरफ से बिल्कुल आग जैसा गर्म हुआ था। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं रही कि मैं चीख कर किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकूं। मुझे अपना आप बहुत बेबस महसूस हो रहा था। अचानक से मुझे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई दी, जिसमें मौजूद वाज़े अल्फाज को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे धमकी दी गई थी कि बहुत जल्द तुम अपनी भतीजी फ़ाइज़ा की शादी मुझसे करवाओगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। फिर अचानक से फ़ाइज़ा उतरकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मेरी गर्दन को इस कदर ज़ोर से दबोचा कि मुझसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो इस कदर ज़ोर से रोने लगी कि मैं बहुत परेशान होकर उसे चुप करवाने लगी और इसकी इन तमाम हरकत से परेशान हो गई। ये सब आखिर फ़ाइज़ा के साथ क्या हो रहा था? मेरी तो समझ से बालातर था। तभी उसके रोने की तेज़ आवाज़ को सुनकर भाईजान कमरे में दाखिल हुए और मुझे झंझोड़ते हुए होश की दुनिया में वापस लाए। जबकि फ़ाइज़ा को रोता देखकर मैं सकते में थी। जब मैंने उनको अपने सामने देखा तो उनसे लिपट कर रोने लगी। फ़ाइज़ा भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश थी। जैसे मेरे करीब आने की कोशिश करती तो मैं अपने आप को उसके हाथों से दूर कर देती। भाईजान को मेरी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि शायद तुम ख्वाब में डर गई हो, इसलिए अब सुकून से सो जाओ। कमरे का मंजर देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एकदम से सख्ते की हालत में आ गई थी। फ़ाइज़ा की हुई हरकत ने मुझे बहुत ज़्यादा खामोश कर दिया था। मुझे अपने ख्यालात में महव देखकर भाईजान ने मेरा कंधा ज़ोर से हिलाया, जिससे मैं होश की दुनिया में वापस आई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं फ़ाइज़ा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम सुकून से सो जाओ। जब वो कमरे से चले गए तो मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही उठी, मैंने अपने कदमों में चुभन महसूस की और जैसे ही मैं अपने पाँव का मायना करने के लिए हाथ लगाने लगी तो मेरे मुंह से एक चीख निकली, क्योंकि मेरे पैरों में कांच चुभे हुए थे। अपने पैरों पर लगे हुए कांच को देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन खौफ से मेरे हलक में सुइयां चुभ रही थी। मैंने उन कांच के टुकड़ों को अपने पाँव से अलग किया। ये सब करते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए उन तमाम कांच के टुकड़ों को जो कि मेरे पैरों में चुभे हुए थे उनको खुद से दूर किया और दवा लगाकर पट्टी बांध दी। खौफ के मारे नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुसलसल मेरी नज़रों के सामने कुछ देर पहले वाला मंजर लहरा रहा था। रात के किस पहर मुझ पर नींद का गलबा तारी हुआ मुझे पता ही नहीं चला, और अगली सुबह एक नया इम्तिहान लेकर मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई। मेरी आँख भाईजान के शोर से खुली। मुझसे चलना महाल हो रहा था। मैं छोटे छोटे कदम उठाती भाईजान के पास पहुंची तो वो अपना सर थाम कर रो रहे थे। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जब मैंने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे मेरी रूह कांप गई। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने फ़ाइज़ा को सारे घर में ढूंढा है, लेकिन वो कहीं मौजूद नहीं। मैंने गली मोहल्ले वालों से भी इस बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन किसी को फ़ाइज़ा के बारे में पता नहीं है। वो रात को तो मेरे साथ मौजूद थी, लेकिन जब मैंने सुबह उठकर देखा तो वो मेरे पास मौजूद नहीं थी। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है। अचानक रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने लहराया और वही सरगोशी मैंने अपने कानों में महसूस की कि तुम बहुत जल्दी फ़ाइज़ा की शादी मुझसे करवाओगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने भाईजान को हौसला देते हुए कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारी फ़ाइज़ा बहुत जल्द मिल जाएगी। मैंने उनको तसल्ली दे दी थी, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जब मैंने मोबाइल उठाया तो सामने चमकता हुआ नंबर देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरी फैक्ट्री के सुपरवाइज़र का फ़ोन था। जब मैंने फ़ोन अटेंड किया तो जो खबर मेरी समात में पड़ी वो सुनकर मेरे ओसान ख़ता हो गए। मैंने उन्हें जल्द आने का बताकर फ़ोन बंद कर दिया। भाईजान मुझे परेशान देखकर फ़ौरन मेरी जानिब बढ़े। उन्होंने कहा, क्या हुआ है? मैंने उन्हें बताया कि फैक्ट्री में से मेरे सुपरवाइज़र का फ़ोन था। उन्होंने मुझे बताया कि फैक्ट्री के करीब जंगल से उन्हें फ़ाइज़ा बेहोश पड़ी मिली है। क्योंकि फ़ाइज़ा मेरे साथ फैक्ट्री आती जाती रहती थी तो सुपरवाइज़र का उसको अच्छे तरीके से पता था, इसीलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मैं जल्दी से भाईजान के हमरा फैक्ट्री की जानिब रवाना हुई।
پاؤں میں لگے زخم کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے فائزہ کے علاوہ اپنے کسی دکھ کی فکر نہیں تھی۔ جب میں فیکٹری کے راستے میں آنے والے جنگل میں پہنچی تو وہاں پر سپروائزر پہلے سے موجود تھے اور وہاں پر کچھ لوگ اور بھی موجود تھے جنہوں نے فائزہ کی موجودگی کی خبر سپروائزر کو کی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر فائزہ کو سنبھالا اور بھائی جان کے ہمراہ اس کو ہسپتال لے کر روانہ ہوئی۔ تمام راستے بھائی جان اس حیرت میں مبتلا رہے کہ فائزہ گھر سے اٹھ کر جنگل میں کس طرح پہنچی۔ مجھے بھی بہت حیرت تھی۔ میں اس کو مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دنیا سے بے خبر بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ جب میں نے اس کی باتوں پر غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں اپنے ابو اور پھپھو کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تمہاری دنیا بہت بری ہے، مجھے زبردستی لے جانے کی کوشش مت کرو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں موجود ڈاکٹرز کی نفری نے فوری اس کا معائنہ کیا اور جو بات انہوں نے ہمیں بتائی وہ سن کر میرے تو اذان قطع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ فائزہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر فائزہ کی حالت ایسی ہی رہی تو اس کے کومے میں جانے کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب فائزہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کو ہسپتال میں رکھنا محال ہو رہا تھا۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ ہسپتال میں موجود ڈاکٹر نے اسے نشے کا ایک ٹیکہ لگا دیا، جس سے وہ دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، لیکن وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بھائی جان تو رونے لگ گئے۔ تمام صورتحال بہت گھمبیر ہو چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب فائزہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ میں بھائی جان کے ہمراہ اس کو گھر لے کر روانہ ہوئی تو وقت کا کام تو گزرنا ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ چند دن تو بہت اچھے سے گزر گئے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا۔ میں نے دوبارہ سے فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ جب فائزہ کی حالت سنبھلی تو میں نے بھائی جان کا خیال کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ فیکٹری لے جانا شروع کر دیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب ایک دن اچانک سے فیکٹری میں فائزہ نے چیخنا شروع کر دیا اور مجھ سے لپٹ کر وہ رو رہی تھی۔ اس قدر چیخ رہی تھی کہ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بہلاتے ہوئے جب اس کی باتوں پر کان دھرے تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پھپھو مجھے بچا لیں، مجھے یہ جنات دوبارہ سے لے کر جانا چاہتے ہیں، مجھے شہنشاہ جنات کے پاس نہیں جانا۔ وہ مسلسل مجھ سے لپٹ رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی طاقت کھینچ رہی ہو۔ پھر اچانک سے اس قدر زور سے آندھی چلی کہ مٹی اڑ کر میری آنکھوں میں پڑنا شروع ہو گئی۔ میں اپنی آنکھیں مسلسل مسل رہی تھی جب اچانک سے فائزہ نے مجھے چھوڑا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی دھول مٹی نہیں تھی، اور جب میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو فائزہ میرے پاس موجود نہیں تھی۔ اس کو اپنے پاس نہ پا کر میرے ہوشان ختم ہو گئے۔ پھر مجھے اچانک سے فیکٹری کے دروازے کے پاس فائزہ کھڑی نظر آئی۔ جب میں فوراً اس کے پاس پہنچی تو وہاں سے وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنگل کی جانب نکل گئی جو کہ میری فیکٹری کے قریب تھا۔ میں دیوانوں کی طرح فائزہ کو آوازیں لگا رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک سے میں پورے جنگل میں اس قدر زور سے آندھی چلتے ہوئے دیکھنے لگی کہ مٹی کا ایک پورا گولا اٹھتا ہوا مجھے اپنے سامنے دکھائی دیا۔ پھر وہ گولا میرے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ مجھے اپنا جسم بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو خود کو ہوا میں دیکھ کر میرے ہوشان ختم ہو گئے۔ میرا جسم ہوا میں تحلیل تھا۔ میں مسلسل اپنی ٹانگیں ہلا رہی تھی، لیکن وہ گولا مجھے کھینچتا ہوا پورے جنگل سے گزرتا کسی جانب لے کر جا رہا تھا، لیکن میں اس منزل کا تعین کرنے سے قاصر تھی۔ خوف کے مارے مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو اس گولے نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر جا گری۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے مجھے شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے اپنے درد کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ سے فائزہ کو آوازیں لگانا شروع کر دی، جس سے میرا آیت الکرسی کا ورد رک گیا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اس مٹی کے گولے نے دوبارہ سے اٹھایا اور ہوا میں تحلیل کر دیا۔ میں اس تمام عمل سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنا دماغ شل ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔
मैंने जैसे ही वर्द शुरू किया तो वो गोला मुझसे दूर हो गया, लेकिन वो अब मुझे अपने करीब उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन मेरे वर्द की वजह से वो मेरे करीब नहीं आ सकता था। फिर अचानक से सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मैंने उन सरगोशियों पर कान धरे तो वो गोला किसी शहनशाह जिन्नात से बात कर रहा था। वो इस कदर अदब से बात कर रहा था कि उसकी बातें सुनकर मेरे तो ओसान खता हो गए। उसने कहा कि शहनशाह जिन्नात, ये लड़की हमारे साथ नहीं आ रही। इसने आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं इसको हाथ लगाने से कासिर हूँ। दूसरी जानिब से शहनशाह जिन्नात की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि इसको बरगद के दरख्त के करीब लेकर आओ, आगे मैं इसको खुद ही अपनी जिन्नात की दुनिया में ले जाऊंगा। उस गोले ने हंसते हुए कहा कि अब तो मेरे पास एक आखिरी तरीका यही बचा है जिसके ज़रिए मैं इस लड़की को आप तक पहुंचा सकता हूं। उस शहनशाह जिन्नात ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपने तरीके को इस्तेमाल करो। मुझे बस इस लड़की को अपने पास इसी वक्त मौजूद देखना है। जल्दी से इसको लेकर मेरे पास पहुंचो। फिर वो मिट्टी का गोला अचानक से मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाता हुआ एक शक्ल में नमूदार हुआ। वो जिनजात था। उस जिनजात को अपने सामने मौजूद पाकर मेरे तो ओसान खता हो गए। मैंने आयतुल कुर्सी का वर्द बंद कर दिया। मैं उसको होनकों की तरह देखे जा रही थी। मेरी इस गलती का फ़ायदा उठाते हुए उस जिन ने मुझे काबू कर लिया और हवा में तहलील करता अपने शहनशाह जिन्नात की दुनिया में ले गया। वो जगह महज दिखने में एक बरगद का दरख्त लगती थी, लेकिन वहाँ पर जिन्नात की दुनिया आबाद थी। वहाँ मौजूद तमाम जिन्नात अपने कामों में मसरूफ़ थे। वहाँ पर मौजूद कुछ जिन्नात तो इस कदर शरीफ थे कि अपनी जगह पर मौजूद होते हुए भी वो हाथ लंबा करके मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे साथ जो जिनजात मौजूद था वो उन सबको इन तमाम हरकत से रोक रहा था। वहाँ का माहौल इस कदर खौफनाक था कि मुझे अपने हलक में सुइयाँ चुभती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे खुद पर कंट्रोल रखना था। इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। मेरे लिए ये एहसास ही बहुत खौफनाक था कि मैं जिन्नात की दुनिया में मौजूद थी। मुझे इंसानों की दुनिया से एक जिनजात लेकर अपनी दुनिया में आ चुका था, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये जिनजात मुझे अपने शहनशाह जिन्नात की दुनिया में क्यों लेकर आया है। मेरा तजस्सुस उस वक्त टूटा जब मैं वहाँ पर मौजूद एक कमरे में दाखिल हुई, लेकिन वहाँ मौजूद अपने जैसे इंसान को देखकर मेरे ओसान खता हो गए। वहाँ पर मौजूद इंसान कोई और नहीं बल्कि फ़ाइज़ा थी, जो कि शहनशाह जिन्नात की बगल में डरी सहमी बैठी थी। मैं फ़ौरन दौड़कर फ़ाइज़ा के करीब जाना चाहती थी, लेकिन शहनशाह जिन्नात ने अपना हाथ लंबा करके मुझे उसके करीब जाने से रोका और एक ऐसी दीवार बना दी जिसके पार मैं फ़ाइज़ा को देख सकती थी, लेकिन उसके करीब जाने का सोच भी नहीं सकती थी। जैसे मैं उस दीवार से आगे जाने की कोशिश करती तो मेरा जिस्म झटके खाते हुए दोबारा से पीछे हो जाता। वहाँ पर मौजूद तमाम जिन्नात हम दोनों की इस बेबसी से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वो तमाम सूरत हाल मेरे लिए बहुत खौफनाक थी। अचानक से मैंने जब आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू किया तो वहाँ मौजूद तमाम जिन्नात मेरी इस हरकत पर हंसने लगे और शहनशाह जिन्नात ने मुझसे कहा कि तुम्हारा ये वर्द यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब आग के बने हुए हैं। हम सूरह जिन के मोक्कल हैं, इसलिए तुम अपने लिए ये बेज़रर सी कोशिश ख़त्म कर दो। मेरी बात सुनो। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए उसकी बात सुनने का फ़ैसला किया। मेरी नज़रें बार बार फ़ाइज़ा को देख रही थी। वो इस कदर डरी हुई थी कि उसकी हालत खौफ के मारे गैर हो रही थी। अपनी 13 साला भतीजी को इस हालत में देखकर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मेरे पास सब्र करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मैंने शहनशाह जिन्नात से दहाड़ते हुए पूछा कि हम दोनों को यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम लोग जिन ज़ादे हो, हम इंसानों का तुम्हारी दुनिया में कोई काम नहीं है। उस शहनशाह जिन्नात ने मेरी बातों पर हंसते हुए कहा कि मुझे ये फजूल बातें मत बताओ। मैं इन बेमानी बातों को सुनने के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं लाया। हम जिन्नात तुम इंसानों की इन बातों में आने वाले नहीं हैं। और फिर शहनशाह जिन्नात मेरे सामने अब उस रूप में नमूदार हुआ जिस रूप को मैंने अपने कमरे में रात के वक्त देखा था, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने मेरे रास्ते में बनी हुई दीवार को ख़त्म करते हुए कहा कि अब तो तुम्हें याद आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से समझा दिया था कि अपनी भतीजी की शादी मुझसे करवाओगी। उसने फ़ाइज़ा को अपनी खूनखार नज़रों से देखते हुए कहा। ये मुझे उस वक्त पसंद आ गई थी जब तुम उसे लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी।
जब मेरी पहली नज़र इस पर पड़ी तो मैंने उसी वक्त उसे पसंद कर लिया। मैं तो उसी वक्त साथ लेकर आना चाहता था, लेकिन मुझे अपने जिन्नात से भी रजामंदी हासिल करनी थी। अब यहाँ पर मौजूद तमाम जिन्नात मेरे इस फैसले को कबूल करते हैं। मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ ताकि इसके ज़रिए मैं मज़ीद ताकतवर हो सकूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी 13 साला भतीजी फ़ाइज़ा को उसकी नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन उस शहंशाह जिन्नात ने एक ऐसी बात की जिससे मेरी रूह कांप गई। उसने मुझे कहा कि तुम तब तक हम जिन्नात की दुनिया से नहीं जा सकती जब तक तुम फ़ाइज़ा की शादी मुझसे नहीं करवा दोगी, और अगर तुमने अपनी भतीजी की शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं कभी भी तुम दोनों को इस दुनिया से जाने नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझ पर जमूद की कैफियत तारी हो गई। मेरे लिए तो इस बात का यकीन करना ही मुश्किल था कि मैं इंसानों की दुनिया से उठकर जिन्नात की दुनिया में खड़ी शहंशाह जिन्नात से बात कर रही थी। मेरे लिए ये सब इस कदर खौफनाक था कि मुझसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने तौर पर शहंशाह को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उससे कहा कि हम इंसानों का जिन्नात से कोई जोड़ नहीं है और मैं अपनी भतीजी को इस तरह तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, इसलिए हम दोनों को इस दुनिया से जाने दो। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने पर आमादा नहीं था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अचानक से फ़ाइज़ा मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई। उस शहंशाह जिन्नात ने मुझसे कहा कि जब तक तुम इस लड़की की शादी मुझसे नहीं करवाओगी मैं तुम्हें इसकी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब मुझ में भी हिम्मत नहीं रही थी कि मेरी आंखों से आंसू भी बह सकते। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरी आंखों में मौजूद आंसू खुश्क हो गए हैं। जब मैंने उस शहंशाह जिन्नात की बात मानी तो फ़ाइज़ा मेरी आंखों के सामने नमूदार हुई। मैं उसे अपने साथ लगाकर महफूज करना चाहती थी, लेकिन मुझे शहंशाह जिन्नात ने उसके पास जाने से मना कर रखा था। वो मेरी नज़रों के सामने डरी सहमी बैठी थी कि अचानक वहाँ की दुनिया ही बदल गई। वहाँ का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे शादी हो रही हो। वहाँ पर मौजूद तमाम जिन्नात ने उस जगह को शादी के माहौल में बदल दिया। वो तमाम जिन्नात अपनी खुशी का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे थे। उनकी तमाम हरकत देखकर मैं बहुत खौफज़दा थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे पास सब्र करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वहाँ पर मौजूद तमाम जिन्नात ने शादी के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। उनके इंतज़ामात देखकर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे ये तमाम जिन्नात मुसलमान हों। मेरे जहन में अभी भी ये बात मौजूद थी जब मुझे अपने कान में सरगोशी महसूस हुई। उस सरगोशी को जब मैंने अपनी समात के ज़रिए सुना तो वो सरगोशी उस जिन ज़ात की थी जो मुझे शहंशाह जिन्नात की दुनिया में लेकर आया था। उसने कहा, हम सब जिन्नात मुसलमान हैं। जब तुम यहाँ पर आई थी शायद तुमने गौर नहीं किया कि हमारे शहंशाह ने तुम्हारे सामने सूरह जिन का जिक्र किया था, जिससे तुम शायद ये अंदाज़ा लगाने से कासिर हो। यूँ मेरी 13 साला गरीब और ख़ूबसूरत फ़ाइज़ा और शहंशाह जिन्नात की शादी होने जा रही थी, लेकिन मेरे पास उसको रोकने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। शहंशाह जिन्नात की दुनिया में आए हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे चंद ही घंटे गुजरे हों, लेकिन ये चंद घंटे मुझे सदियों पर मोहित लग रहे थे। मैं जिन्नात की दुनिया से फ़ाइज़ा के हमरा छुटकारा हासिल करना चाहती थी। मैंने एक बार फिर शहंशाह जिन्नात से इल्तिजा करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिससे मुझे खामोश होना पड़ा। उसने कहा कि ये सब कुछ वादे के मुताबिक हो रहा है। अगर यकीन नहीं आए तो अपने भाईजान से जाकर पूछ लेना, और ये सब कुछ तुम्हें इसी वजह से करना पड़ रहा है जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें भाईजान ही बता सकते हैं। उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि अब तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना है, तैयार हो जाओ। परेशानी के मारे मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुई। मैं जिन्नात की बस्ती से बहुत दूर रहना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब कुछ मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मेरे जहन में एक ख्याल कूदा। ये सब सूरह जिन के मौक्कल थे। मैंने कुछ बिना सोचे समझे सूरह जिन का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने अपना ये अमल शुरू किया, वहाँ पर मौजूद तमाम जिन्नात में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस कदर तेज़ आंधी चली कि सबकी आंखें चंदी आ रही थी। वहाँ पर सब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैंने सूरह जिन का विर्द मुसलसल जारी रखा और अपनी आवाज़ बुलंद करती गई। वहाँ पर मौजूद शहंशाह जिन्नात तमाम सूरत हाल को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सूरह जिन का मुसलसल विर्द किए जा रही थी। सूरह जिन का विर्द मैंने बिल्कुल नहीं रोका
اور وہاں پر موجود ماحول بہت خوفناک صورتحال پیش کر رہا تھا، لیکن مجھے اپنی اور فائزہ کی زندگی ان جنات کی دنیا سے محفوظ کرنی تھی۔ اس لیے میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے سورہ جن کا ورد مسلسل جاری رکھا، اور پھر اچانک سے وہاں کا تمام منظر غائب ہو گیا۔ میں نے فائزہ کے ہمراہ خود کو فیکٹری میں موجود پایا۔ فائزہ تو میرے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی، لیکن میں خود کو اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ میں انسانوں کی دنیا میں واپس آ گئی ہوں۔ جب اچانک ہی سپروائزر نے میرے سامنے آ کر چٹکی بجائی تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے کہا کہ تم اپنا کام جلدی سے مکمل کر لو، لیکن میں نے انہیں کہا کہ فائزہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے، مجھے اس کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ سپروائزر نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں فیکٹری سے نکل کر فوراً گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ فائزہ کو جیسے ہی لے کر میں گھر میں داخل ہوئی تو بھائی جان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم فیکٹری سے اتنی جلدی واپس آ گئی ہو، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ جب انہوں نے فائزہ کی جانب دیکھا تو وہ بے ہوش تھی۔ میں نے جا کر فائزہ کو کمرے میں لٹایا اور بھائی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر موجود پریشانی کو بھانپتے ہوئے بھائی جان نے مجھے پیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہے، اور فائزہ کو کیا ہوا؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ نہیں، بس سوئی ہوئی تھی تو میں اس کو گھر لے کر آ گئی ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے تم نے میری بیوی رخسانہ کے مرنے کے بعد فائزہ کو سنبھالا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے اپنے کاموں کو پس پش ڈال کر فائزہ کا خیال رکھا، اس کو پالا، ورنہ اس کی ماں تو اس کو پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ تم نے فائزہ کو ماں بن کر پالا، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ میں نے بھائی جان کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو میرا فرض تھا، اور فائزہ کا خیال اگر میں نہ رکھتی تو کون رکھتا؟ مجھے یہ سب کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تو تمہارا احسان ہے، لیکن آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا فیکٹری میں کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے۔ جب انہوں نے مجھے مزید کوریدا تو میں نے روتے ہوئے ان کے گلے لگ کر کہا کہ فیکٹری سے لے کر جنات کی دنیا میں جانے تک کی تمام روداد انہیں سنائی۔ وہ جیسے جیسے میری باتوں کو سنتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ان کے چہرے پر پریشانی کے نئے آثار مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے انہیں شہنشاہ جنات کی تمام باتوں کا بتایا اور ان سے شہنشاہ جنات سے کیے وعدے کے بارے میں پوچھا۔ وہ میری کسی بات کا جواب دیے بغیر دیوانہ وار فائزہ کے کمرے کی جانب دوڑے جہاں میں نے اسے لٹایا تھا۔ انہوں نے فائزہ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ٹٹولا اور کہا کہ اس میں نے ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھا ہوا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو کبھی فائزہ کے ہاتھ میں کالے رنگ کا دھاگا نہیں دیکھا، آپ نے یہ دھاگا کب باندھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں فائزہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر لایا تھا اس وقت اس کی انگلی میں باندھا تھا۔ اب وہ دھاگا کہاں ہے؟ میں نے بھائی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کبھی اس پر غور نہیں کیا، آپ مجھے بتا کر باندھ دیتے تو شاید میں اس کی حفاظت کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بہت برا ہوا ہے، اگر وہ دھاگا نہ ملا تو ہمیں بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تم سے چھپا بھی کچھ نہیں سکتا، اب وقت آ گیا ہے کہ ساری باتوں کے بارے میں آگاہ کر دوں۔ اگر میں نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا ہوتا تو تمہیں پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑتا، لیکن اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور اب تم ہی فائزہ کو بچا سکتی ہو، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری بھابھی امید سے تھی، فائزہ اس کے پیٹ میں تھی۔ اس دن میں نے اس کو اپنے بابا جی کے پاس دم کروانے کا ارادہ کیا، وہ پہاڑی والے مردان شاہ بابا جو کچھ عرصہ پہلے تمہاری بھابھی کی وفات پر آئے تھے۔ انہوں نے تمہاری بھابھی پر دم کیا تو مجھے ایسی بات بتائی کہ میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کے اندر پلنے والی بچی پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے، وہ اس سے 13 سال کی عمر میں شادی کرے گا، اور وہ جن کوئی عام نہیں بلکہ شہنشاہ جنات ہے۔ وہ جنات کی دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے جو کہ تمہاری اس بیٹی پر عاشق ہے۔ مجھے اس شہنشاہ کی کافی عرصے سے تلاش تھی، وہ ہم انسانوں کے ذریعے سے اپنی طاقت کو دگنا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنات کی دنیا پر مزید طاقتور ہو کر اپنی حکمرانی قائم کر سکے۔ اس لیے میں نے اس کو اپنے قابو کر کے رکھا تھا، لیکن میرے پاس موجود حواریوں کی غلطی کی وجہ سے وہ جن یہاں سے رہا ہو گیا ہے، اور اب وہ اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اپنے جنات کی دنیا میں آسانی سے لے کر جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہاری بیٹی کا استعمال کر کے مزید طاقتور ہو، ہمیں ابھی اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جب تمہاری بیٹی کی پیدائش ہوگی تو میرے پاس لے آنا، اس بچی کے ذریعے اس جن کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔
کیونکہ میں نے اس کا آدھا چہرہ جلایا تھا تاکہ وہ ہمیشہ میرے پاس قید رہ سکے اور ہم اس کے آدھے جلے ہوئے چہرے کے ذریعے سے ہی اس کو پہچان سکیں۔ وہ میرے سامنے اپنا روپ بدلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا، لیکن میرے حواریوں نے ایک دن غلطی سے اس کو رہا کر دیا اور اب اس غلطی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے میری بچی کے ذریعے عمل کرنے کا کہا تو مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں ان کی کسی بات پر کان دھرنے کی بجائے واپس لوٹ آیا۔ جب تمہاری بھتیجی کی پیدائش ہوئی تو اس دن تمہاری بھابھی رخسانہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اس کو پہاڑی والے بابا مردان شاہ کے پاس لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر تمہاری بھابھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب پہاڑی والے بابا کو پتہ چلا کہ میری بیوی نہیں رہی تو وہ مجھے دوبارہ سمجھانے آئے کہ میں اپنی بچی کے ذریعے سے ان کی مدد کروں اور وہ اس شہنشاہ جنات کو قابو کر سکیں، ورنہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میری بیٹی کی زندگی میں تباہی لے کر آئے گا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ جب میری طرف سے مسلسل انکار سننے میں آیا تو انہوں نے اصرار کرنا بند کر دیا اور فائزہ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھا۔ مجھ سے کہا کہ اس کی دیکھ بھال اس کی پھپھو کے حوالے کر دو، یعنی اپنی بہن کو فائزہ کی دیکھ بھال کے لیے مامور کر دو۔ دوسری شادی مت کرنا، یہ فائزہ کے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے ہی میری بچی کا نام فائزہ رکھا تھا۔ میں بس ان کی باتوں کو سنتا گیا کیونکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے دھاگا فائزہ کی انگلی میں غصے سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ کافی عرصہ وہ دھاگا پڑا رہا، لیکن جس دن فائزہ غائب ہوئی تھی میں نے وہ دھاگا دوبارہ سے اس کی انگلی میں باندھا، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں مردان شاہ بابا کی باتوں کے بارے میں یقین آ رہا تھا۔ پھر بھائی جان نے بھی مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے مردان شاہ بابا نے جب فائزہ 7 سال کی تھی مجھ سے پوچھے بغیر شہنشاہ جنات کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شہنشاہ نے مردان شاہ بابا کو کہا کہ میں اس لڑکی کو 13 سال کی عمر میں لے کر جاؤں گا اور اس کی پھپھو ہی میری شادی اس کے ساتھ کروائے گی، کیونکہ اگر اس کی ماں زندہ رہتی تو وہی میرے ساتھ شادی کرواتی، اور اب جو فائزہ کو پالے گا وہی میری شادی اس کے ساتھ کروائے گا۔ پھر میں طاقتور ہو کر تم انسانوں سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ یہ باتیں کرتا ہوا دوبارہ سے اپنی دنیا میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے بابا مردان شاہ اس کو دوبارہ قابو نہیں کر پائے، اور اب تمام باتیں سچ ہو رہی تھی۔ جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس کے متعلق مجھے مردان شاہ بابا بتاتے رہے تھے، لیکن میں نے ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ اب دیکھو میں نے سب اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ میں تو ان سے کافی عرصے تک ناراض رہا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے رہے کہ میں ان کی کسی بات پر کوئی کان دھر لوں، لیکن اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ میرے پاس تمہاری بھابھی کی آخری نشانی ہے۔ تمہیں ہی اب فائزہ کو بچانا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مردان شاہ بابا میری بات نہیں سنیں گے۔ جس طرح سے میں نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، اب وہ میری بات نہیں سنیں گے۔ میں نے ان کو ناراض کر دیا، لیکن تم ان کو منا سکتی ہو۔ اب میری فائزہ کو شہنشاہ جنات سے وہی بچا سکتے ہیں، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو کھو دوں گا۔ بھائی جان کی زبانیں یہ تمام باتیں سننے کے بعد مجھ پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے فائزہ کو شہنشاہ جنات سے بچانا تھا۔ تمام سچائی جاننے کے بعد میں نے مردان شاہ بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتے تھے۔ پھر میں نے جلدی سے فائزہ کو تیار کیا اور بھائی جان کے ہمراہ پہاڑی والے مردان شاہ کے پاس چلی گئی۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں ان کی جگہ پر موجود تھی۔ بھائی جان نے مجھے اشارے سے بہت سارے لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے ایک آدمی کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ مردان شاہ بابا ہیں۔ میں ان کو کافی عرصے بعد دیکھ رہی تھی، اس لیے مجھے ان کی شکل یاد نہیں تھی، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے ذہن پر ان کے نقش لہرائے۔ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اپنے مسئلوں کے بارے میں بتا رہے تھے اور وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے وہاں پر موجود ایک خواری سے کہا کہ مجھے مردان شاہ بابا سے اکیلے میں ملنا ہے، اور بھائی جان کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو تمام بات سمجھا دی۔ جب اس نے مردان شاہ بابا کے کان میں جا کر میرے الفاظ دہرائے تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی، اچانک سے پھر کھولی اور میری جانب دیکھا۔ وہاں پر تمام موجود لوگوں کو انہوں نے جانے کا کہا اور خود وہاں دربار میں بنے ایک کمرے میں چلے گئے۔ ان کے تمام حواریوں نے موجود وہاں لوگوں کو رخصت کیا اور مجھے ان کے کمرے میں جانے کا کہا۔ جب میں مردان شاہ بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں بہت سکون تھا۔ مجھے وہاں پر اپنے اندر ایک سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ ان کا چہرہ اس قدر پرنور تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں بس ان کو دیکھتی جاؤں۔ میں جب ان کے سامنے جا کر بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ
میں نے تمہارے بھائی کو بہت عرصہ پہلے سمجھایا تھا لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اب جب ہر کام میرے بس سے باہر ہو گیا ہے تو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے تمہیں سیڑھی بنا رہا ہے۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے، کیونکہ میں اب اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا جس طرح سے اس نے میری نہیں سنی تھی، لیکن وہ تمہارے ذریعے مجھے منانا چاہتا ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اس بچی کو مشکل سے آزاد کروا دیں، بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ میرے بھائی جان نے اپنی نادانی میں آ کر بچی کو مشکل میں ڈالا، اس کا شہنشاہ جنات سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا، لیکن جب میں نے انہیں شہنشاہ جنات کی دنیا میں جانے کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب کچھ حل نکال کر اس مشکل کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ان کو جنات کی دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں جب تفصیل سے بتایا تو انہوں نے کہا کہ اب تو تم ہی ہو جو اپنی بھتیجی کو اس مشکل سے چھٹکارا دلوا سکتی ہو۔ فائزہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھ سے مسلسل اس جگہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں 13 سالہ بچی کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھے فائزہ کے ساتھ محو دیکھ کر مردان شاہ بابا نے اچانک سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، لیکن مجھے مردان شاہ بابا نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کو اپنے دم کے ذریعے کچھ دیر کے لیے سلا دیا ہے تاکہ میں اپنے عمل کو مکمل کر سکوں، ورنہ ہم اس عمل کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ مجھے ان کی باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم ہی فائزہ کو اس تمام پریشانی سے چھٹکارا دلوا سکتی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے یہ عمل خود کے لیے آسان کر لیا ہے، کیونکہ ان جنات کی دنیا میں تم نے سورہ جن پڑھ کر ان بہت سی طاقتوں کو ختم کر ڈالا ہے۔ اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، اس کو آسانی سے اب قابو کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں دوبارہ سے سورہ جن کا ورد کرنا ہوگا، لیکن اب وہ تم میرے بتائے ہوئے وظیفے کے مطابق کرو گی۔ جیسے ہی وہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا تو شہنشاہ جنات کو ہمارے پاس آنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جب میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں کمرے کا ماحول ایک دم سے گرم ہو چکا تھا۔ اس قدر وہاں پر تپش تھی کہ میرا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا، لیکن مجھے چونکہ اپنا وظیفہ مسلسل جاری رکھنا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا وظیفہ مکمل کیا تو اس شہنشاہ جنات کو سامنے پایا۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ اس کو اپنے سامنے پا کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ وہ باتیں جو مجھے مردان شاہ بابا نے کہی تھی، میں نے وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم فائزہ کا پیچھا چھوڑ دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم انسانوں کی دنیا سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں یہاں پر قید کر ڈالوں گی۔ اس نے کہا کہ میری طاقتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب مجھے کوئی بھی قید نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھائے رکھا۔ اس کا دھیان مردان شاہ بابا کی طرف نہیں گیا، اور مردان شاہ بابا نے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ہاتھ میں موجود سفید رنگ کا پاؤڈر جیسے ہی اس شہنشاہ جنات پر ڈالا تو جلتا بھونتا ہوا دھوئیں کی شکل اختیار کر گیا۔ مردان شاہ بابا نے جلدی سے اس کو قریب پڑی ہوئی بوتل میں بند کر ڈالا، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے مردان شاہ بابا کے پاس قید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے بھی میرے حواریوں کی غلطی کی وجہ سے یہ آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ان کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا، لیکن اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اب میں اس کے لیے تمام راستے بند کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسی کمرے میں موجود ایک گڑھا کھودا اور اس بوتل کو ہمیشہ کے لیے اس گڑھے کے اندر بند کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ تمام عمل مکمل ہو گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پھر جب میں نے فائزہ کو ہوش میں آتے دیکھا تو میں فوراً اس کے پاس گئی۔ مردان شاہ بابا نے اسے دم کیا اور ایک کالا دھاگا اس کے ہاتھ میں باندھ دیا تاکہ وہ جنات کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ یوں میں نے اپنی بھتیجی کو بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔